अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में कनाडा के शहर ओटावा से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जो आज इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो मुख्तसर सी वीडियो है और एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है दो शख्सियत के बारे में। इससे पेशतर कि मैं बाकायदा तौर पे आज की वीडियो का आगाज़ करूं, मेरी अपने नाज़रीन से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर हो सके लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है और उसका जो एनालिसिस मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो आपने पिछले दिनों सुना होगा कि इस्लामाबाद में एक तो इंसिडेंट था उस बेहुदा शख्स के बारे में जिसका नाम है उस्मान मिर्ज़ा। वो भी अभी तक वो केस ज़ेरे समात है, कोर्ट में चल रहा है और हमें ये उम्मीद है कि उसका जो फ़ैसला आएगा वो जो विक्टिम हैं, जो मज़लूम हैं, उनके हक़ में ही आएगा और उस्मान मिर्ज़ा जैसे घिनौने और क्रूअल शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन जो टॉपिक सरे दस्त मेरे पास है और जिसका मैं एनालिसिस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, तो नाज़रीन, नफ्सियाती तौर पे मैं इसका जायज़ा लूँगा और आप कोशिश कीजिएगा इसको समझने की कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। हमारे पाकिस्तान के एक एक्स एम्बेसडर हैं और उनकी बेटी का मर्डर होता है इस्लामाबाद में और कहा यह जाता है कि जो उस लड़की का असैसिनेटर है, जिसने वो कत्ल किया, जो कातिल है, वो मकतूला का करीबी रिश्तेदार है, जान पहचान वाला है, ताल्लुकात वाला है। उसके जो कातिल है उसके ताल्लुकात जो हैं वो मकतूला की फैमिली के साथ हैं। तो नाज़रीन, अब इन दो शख्सियात के बारे में मैं आज एनालिसिस करने जा रहा हूँ। इनकी दोस्ती होती है, राहो रस्म बढ़ते हैं बग़ैर निकाह के, कोई निकाह नहीं है लेकिन एक दोस्ती लगाई जाती है। तो नाज़रीन, ये वो तरीक़ा है। अब यही मुझे समझ नहीं आती, जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ या पाकिस्तान में मैं देखता हूँ, मैं मुशाहिदा करता हूँ या किसी ज़राए से या किसी दोस्त अहबाब से मुझे वहाँ रिपोर्ट मिलती हैं या मैं ख़बरें देखता हूँ तब मुझे रिपोर्ट्स मिलती हैं, तो मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि हम जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क में बाकायदा एक कानून मौजूद है। उस कानून के तहत लड़का और लड़की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रूप में एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं और उस रिश्ते में भी दोनों के हकूक़ व फ़राइज़ लाज़िम व मलज़ूम होते हैं। वो एक दूसरे को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो वो एक दूसरे के देनदार होते हैं। कानूनी तौर पे कानून उनको अपनी ग्रिप में लेता है अगर वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। ये इस मुल्क की बात कर रहा हूँ, कनाडा, जहाँ पे
میں رہتا اور بستا ہوں۔ ہمارا ملک سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے، اسلامک کنٹری ہے، دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے آزادی لی ہوئی ہے کہ جب چاہیں لڑکا لڑکی سے مل لے، جب چاہے لڑکی لڑکے سے مل لے۔ چلیں ہم نے مان لیا 21 سینچری ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، روکا نہیں جا سکتا نہ لڑکی کو نہ لڑکے کو، لیکن کوئی قانون تو بنایا جا سکتا ہے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ لڑکا بھی محفوظ ہو جائے اور لڑکی بھی محفوظ ہو جائے۔ اگر کوئی ناگہانی رونما ہو تو ایسی صورت میں دونوں کو تحفظ مل جائے۔ یہ حکومت اتنا تو کر سکتی ہے۔ ہماری جو ہیومن رائٹس کی منسٹر ہے، بڑی لائق ڈاکٹر شیریں مزاری لائق خاتون ہیں، اور وہ سافٹ کارنر رکھتی ہیں خواتین کے بارے میں، وہ کم از کم یہ تو کر سکتی ہیں اپنی منسٹری میں کہ کوئی ایسا جو ہے وہ قانون بنا دیں کہ اگر بوائے فرینڈ وہاں پہ سو کالڈ اور گرل فرینڈ سو کالڈ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اگر تو وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اچھے طریقے سے رہن سہن ہے، اچھے طریقے سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ایک دوسرے کو موقع دے کے نقصان پہنچاتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی قانون ہوگا، اگر کوئی ضابطہ ہوگا تو اس ضابطے کے تحت اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ تو یہ میری بنتی ہے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے کہ وہ اس پہ ضرور کان دھریں۔ اور ناظرین، اب میں دیکھتا ہوں کہ دو شخصیات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہے، تعلقات ہیں۔ یقینی بات ہے ایک دن میں تو تعلق نہیں بنتا، ایک دن میں تو دوستی نہیں ہوتی، کئی دنوں پہ محیط ہوگی، کئی مہینوں پہ محیط ہوگی، کئی سالوں پہ محیط ہوگی۔ اب اس دوستی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک میوچل لو ہوتا ہے، ایک میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے۔ جب ہم سائیکولوجیکل انالیسس کرتے ہیں تو یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آپ نے اس محبت میں، اس دوستی میں، اس تعلق میں آپ نے ایک لمٹ جو ہے وہ قائم و دائم رکھنی ہے، ایک تھریش ہولڈ ہے، آپ نے اس کو کراس نہیں کرنا۔ اگر فرض کریں آپ اس تھریش ہولڈ سے، اس لمٹ سے، اس حد سے، اس دہلیز سے باہر نکل بھی چکے ہیں تو کم از کم آپ اپنے اعصاب پہ تو کنٹرول کریں، آپ اپنی نفسیات کو، اپنے جسم کو تو کنٹرول میں رکھیں۔ سب سے بڑی قباحت، سب سے بڑی جو بیماری ہمارے ملک میں پیدا ہو رہی ہے، نہ لڑکی میں ٹالرنس ہے نہ لڑکے میں ٹالرنس ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں، لیکن ذرا سی کوئی بات ناپسندیدگی کی دونوں اطراف سے ہوتی ہے تو دونوں اطراف سے جو دونوں شخصیات ہیں وہ آپس میں گتم گتا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے اندر جو ایگریشن کا ایلیمنٹ ہے ہمارے ملک میں وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس کی وجوہات بے شمار ہیں، ان میں نہیں جاؤں گا۔ میں آج کا جو میرا مخصوص ایکسکلوسیو جو موضوع ہے، ان شخصیات کے بارے میں اپنے آپ کو وہیں پہ محیط رکھوں گا کہ ایکس ایمبیسڈر کی جو بیٹی کی اسیسینیشن ہوئی ہے اس کا پیش خیمہ بھی مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے کی دوستی تھی، محبت تھی، لیکن
ایک دوسرے کا جو احترام تھا، جو رسپیکٹ تھی، وہ موجود نہیں تھی۔ اسی چیز کا فقدان ہے، اسی چیز کی کمی جو ہے وہ ہمارے ملک میں خواہ لڑکی ہو خواہ لڑکا ہو۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب جھگڑا شروع ہوتا ہے، جب اگریشن دونوں طرف سے ہوتی ہے، تو پھر ہر شخصیت جو ہے وہ موقع کی تلاش میں ہوتی ہے، اور جس شخصیت کا ذہنی طور پر، جسمانی طور پر جو بھی مغلوب آتا ہے، وہ دوسرے شخص کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ جو بات میں سائیکولوجیکلی سمجھتا ہوں کہ ایگریشن جو ہے اس نہج پہ چلی گئی کہ اس جارحیت کو، اس غصے کو، اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ سے اس لڑکے نے اپنی اس کی جو دوست تھی، جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اس کی اسیسینیشن کر دی، جو کہ انتہائی نامناسب اور غلط رویہ ہے۔ ناظرین، ان رویوں کو ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے، ان رویوں کو ہمیں چینج کرنا ہوگا۔ کیوں کہ یہ جو رویے ہیں یہ سوسائٹی کے لیے سود مند نہیں ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہا تو ہمارے ملک میں عورتوں کے ساتھ جو تشدد ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے میری ارباب اختیار سے، پاکستانی حکمرانوں سے، بالخصوص ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کیس میں جو اصل کلپریٹ ہے، سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ شخص گرفتار ہو چکا ہے، اس لیے اس شخص کو میں یہی فیڈرل منسٹر صاحبہ سے گزارش کروں گا انتہائی مؤدبانہ کہ اس کو قرار واقع سزا دی جائے۔ اور جس طرح سے ایک مائنڈ سیٹ پاکستان میں بن چکا ہے کہ عورتوں پہ ظلم کرنا ہی کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنی ہی کرنی ہے، اس مائنڈ سیٹ کو چینج ہونا چاہیے۔ کیوں کہ عورت ہماری ماں بھی ہے، عورت ہماری بہن بھی ہے، عورت ہماری بیوی بھی ہے، عورت ہماری بیٹی بھی ہے۔ عورت کے کئی روپ ہیں، تو خدا را عورت کو صرف عورت ہی نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ اگر عورت کوئی غلطی کرتی ہے تو اس کی سزا موت ہی ہے، اس کو موت کی سزا ہی دی جائے، اس کا مرڈر ہی کیا جائے، اس کی اصلاح بھی سوسائٹی میں کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، اپنی اگریشن کو کنٹرول کریں، خواہ وہ لڑکی ہو خواہ وہ لڑکا ہو، کیونکہ اسی میں بہتری ہے، اسی سے فیملی میں سدھار آتا ہے، فیملی آگے بڑھتی ہے، فیملی کا یونٹ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو لہٰذا خدا را میرے پاکستانیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہمارے ملک میں جو روش چل پڑی ہے، وہ روش ہمارے ملک کے مطابق نہیں ہے، وہ ہمارے کنٹری میں وہ روش سوٹ نہیں کرتی۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے، مان لیا اگر عورت آزاد ہے، اگر عورت کو آزادی ہے تو اس کی آزادی کا احترام بھی کیا جائے، اس کی آزادی کا خیال رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ عورت کو آزاد دے کے آپ اس پہ جھپٹنا شروع کر دیں، اسے نقصان پہنچانا شروع کر دیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ضابطہ ایسا بنایا جائے، کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ سپیڈی ٹرائل کر کے ایسے ناہنجار اور ایسے کرپٹ جو ذہنی طور پہ مریض ہے ان کو قرار واقع فوراً سزا دی جائے، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ لیسن ہو کہ کسی بھی عورت کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے وہ کئی بار سوچے اور
कोई भी नुकसान औरत को पहुंचाने से पहले उसके सामने वो सज़ा हो, उसे पता हो कि अगर मैं किसी औरत के साथ ज़्यादती करूंगा, अगर किसी औरत के साथ एग्रेशन का मुजाहरा करूंगा तो मुझे ये सज़ा मिलेगी। यही एक तरीका है औरत को महफूज करने का। तो नाज़रीन, औरत का एहतराम कीजिए मेरे पाकिस्तानियों। हमारी माँ एक औरत है, हमारी बहन एक औरत है, हमारी बीवी एक औरत है, हमारी बेटी एक औरत ही है। इसलिए हमारे मुल्क में, हमारा जो पाकिस्तान है, उसमें औरत की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बाज़ ऐसे रिश्ते होते हैं जो इंसान की जो नफ्सियात है उसके बहुत करीब होते हैं, और इंसान ज़हनी तौर पर उन रिश्तों का बहुत एहतराम करता है। उनमें से यही एक औरत का एक ऐसा रिश्ता है जो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। तो जाते जाते मैं यही बात हुकाम बाला से करूँगा कि जो कातिल है उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसका स्टेटस कुछ भी हो, उसने कत्ल किया है, एक ख़ातून की असैसिनेशन की है, इसलिए उसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाने में हुकूमत को मुआवनत करनी चाहिए। इसके साथ ही आपका होस्ट अरशद शाहीन आपसे कनाडा के शहर ऑटवा से आपके अपने चैनल आप और हमसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।